الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، آج محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے. اس دن کو حدیث کے اندر یوم عاشورہ کہا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا کہ یوم عاشورہ کا روزہ تم لوگ رکھا کرو. اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دلائی تھی. اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا تھا 10ویں محرم کو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریبی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں. آپ نے یہودیوں سے کہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا، اگر زندگی نے وفا کی تو آئندہ سال میں 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے. وہ صرف 10ویں کا رکھتے ہیں، لہذا ہم 10ویں کا بھی رکھیں گے اور اس کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے. سلف صالحین کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، ان کو روزہ رکھایا جاتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کی تلاش میں رہتے تھے روزہ کے لیے کہ ہم اس دن روزہ رکھ سکیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم سنت ہے 10ویں محرم کے تعلق سے کہ اس دن روزے کا اہتمام کیا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ رب العالمین کے مہینے یعنی محرم الحرام کا روزہ ہے. تو اس حیثیت سے بھی اس دن کے روزے کی اہمیت اور بڑھ جاتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ گزشتہ 1 سال کے معافی کا ذریعہ ہے. 1 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب 10ویں محرم کی خصوصیت اس حیثیت سے بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس دن نواسے رسول حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور ایک بڑا طبقہ اسی واقعے کو لے کر اس مہینے کو اہمیت دیتا ہے اور یہ جو اللہ رب العالمین کا حرام کردہ مہینہ ہے اس کو رونے دھونے کا مہینہ بنا دیا اور ناچنے گانے کا مہینہ بنا دیا
راستوں کو جام کرنے کا مہینہ بنا دیا، شور شرابے کا مہینہ بنا دیا، تعزیہ داری کا مہینہ بنا دیا، شرک و بدعات کا مہینہ بنا دیا۔ حالانکہ جو باتیں احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں ان سے ہٹ کر یہ ساری باتیں ہیں، ساری باتیں ان سے ہٹ کر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرفات کے میدان میں اسلام مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت عرفات کے میدان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے آپ کا دین آپ کے لیے مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین کے آپ کے لیے پسند فرما لیا۔ لہذا وہی دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہوا، اسی دین پر ہم اور آپ عمل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس دین پر غور کریں گے، یعنی جو قرآن اور جو سنت کا دین ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سارے صحابہ کرام کو محترم بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر، اللہ کے دشمنوں پر اور ایمان کے دشمنوں پر یہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمارے اور آپ کے دل کی اللہ رب العالمین نے گواہی نہیں دی ہے کہ ہم اور آپ کس نیت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اسلام اور ایمان کی آبیاری کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو لوگ اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور اللہ کے نبی کو دیکھا، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ لوگ اگر رکوع کرتے ہیں، اگر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سب اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہیں، یہ عبادت سے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنی ریاضت سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو سب کے سارے کے سارے صحابہ کرام کو محترم بتلایا۔ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے سابقین اولین کا ذکر فرمایا، یعنی وہ صحابہ کرام جو پہلے اسلام لائے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، وہ صحابہ کرام جو بچپن میں مسلمان ہوئے، یا وہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کی دعوت پاتے ہی مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، کہ اللہ رب العالمین سابقین اولین جو صحابہ کرام پہلے اسلام لائے، جنہوں نے پہلے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہی میں ساتھ دیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین خوش ہے، راضی ہے۔ صرف انہی سے نہیں بلکہ ان صحابہ کرام کی جو بھی قدر کرتے ہیں، جو بھی احترام کی نگاہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب سے خوش ہو گیا، ان سب سے راضی ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور یہ سب اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ اس مضمون کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے کئی ایک مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کا جو اسلام ہے، سنت کا جو اسلام ہے، اس میں اگر آپ غور کریں گے تو تمام صحابہ کرام کا اللہ رب العالمین نے احترام ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ میرے صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا واسطہ دیا صحابہ کرام کے سلسلے میں کہ اللہ کے واسطے تم صحابہ کرام کی قدر کرنا،
ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان پر سب و شتم مت کرنا. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم صحابہ کرام کو نشانہ مت بنانا، برا بھلا مت کہنا. اللہ رب العالمین نے ان کی پاک دامنی بیان کر دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پاک دامنی کا تذکرہ فرما دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام پر بالکل بھی لعن و طعن کو روا نہ رکھا جائے، ان کی برائی بیان نہ کی جائے، ان کا جب بھی ذکر کیا جائے ذکر جمیل کیا جائے، اچھا ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہل ساتھ دیا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اسلام کو مضبوط کیا ہے. یہ وہ ذریعہ ہیں اور یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اسلام کے پودوں کو لگایا ہے اور اسلام کے پودوں کی سچائی کی ہے. یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا مکہ کے اندر شہید ہونے والی یہ پہلی خاتون حضرت سمیہ جو اسلام کی خاطر اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان ہو گئی، ایک اللہ کو ماننے کے لیے، ایک اللہ کا نعرہ بلند کرنے کے لیے، اور یہ کہ ایک اللہ کا کلمہ ہماری زبان پر جاری رہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان ہو گئی. اسی طرح سے آپ دیکھیے صرف یہی نہیں بلکہ ان کے شوہر اور ان کے بیٹے عمار یہ سب اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھ کر کہا تھا کہ اے آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والو، تم سب صبر سے کام لو. اللہ رب العالمین اس شہادت کے بدلے تمہارے لیے جنت میں گھر بنا رہا ہے، تمہارے لیے جنت میں گھر تیار کر رہا ہے. تو یہ بڑی زبردست شہادت تھی اسلام کے اندر. اس کے بعد آپ دیکھیے یہ صحابہ کرام جب مکہ سے مدینہ آتے ہیں سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس غزوے کا تذکرہ فرمایا. حالانکہ مسلمان لڑنے پر آمادہ نہیں تھے، مسلمان لڑنے پر آمادہ نہیں تھے، ایک ایسا سبب بن گیا کہ جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی. اب اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے مسلمانوں تم اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی ہے بدر کے مقام پر. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالت یہ تھی کہ تم انتہائی کمزور حالت میں تھے، تمہاری تعداد 313 سے کم و بیش تھی، 313 کی تمہاری تعداد تھی، تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، صرف 8 تلواریں تھیں. 313 صحابہ کرام کے درمیان صرف 8 تلواریں تھیں. اونٹ بھی نہیں تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، پینے اور کھانے کا ساز و سامان بھی نہیں تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے فرشتوں کو اتار کر اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی. اللہ رب العالمین نے پہلے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری 1000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد کرے گا. اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا کہ اے مسلمانوں اللہ رب العالمین 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد کرے گا. تو یہ صحابہ کرام کی ایمان کی مضبوطی تھی کہ اللہ رب العالمین نے 3000 فرشتوں کو اتارا غزوہ بدر کے موقع پر اور مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں رات بھر دعا کرتے رہے کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، کہ اے اللہ اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا، اس مٹھی بھر جماعت کو تو نے ہلاک کر دیا، اللہ کی قسم زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. اے اللہ تو اس مٹھی بھر جماعت کی مدد فرما. لہذا اللہ رب العالمین نے اس مٹھی بھر جماعت کی مدد فرمائی. آپ اس جنگ میں صحابہ کرام کی دیوانگی دیکھیے کہ صحابہ کرام اپنے پنجے کے بل، جو صحابہ کرام ابھی چھوٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لڑنے کی اجازت اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے تھے، وہ صحابہ کرام پنجے کے بل کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کیا میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے اللہ کے راستے میں لڑنے کا موقع دیجیے. ایسی دیوانگی آپ دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہ قرآن کریم کی عملی تصویر تھے یہ سب صحابہ کرام. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ رب العالمین نے مومنوں کی جانوں کے بدلے
اور مومنوں کی کے مالوں کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے. یعنی نہ تو جان ہماری ہے نہ تو مال ہمارا ہے. ہماری جان بھی اللہ کی ہے, ہمارا مال بھی اللہ رب العالمین کا ہے. یہ صحابہ کرام جو جان دینے کے بعد بھی کہتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی جان دینے کے بعد اے اللہ, وہ مرنے کے بعد ان کا وہ جسم بتاتا تھا کہ اللہ ہم نے جان تو قربان کر دی ہے تیرے راستے میں, لیکن حق تو یوں ہے کہ حق ابھی بھی ادا نہیں ہوا. اے اللہ تیری عبادت کا, تیری عبودیت کا حق جان دینے کے بعد بھی ادا نہیں ہوا. یہ مال بھی ہمارا اللہ کا ہے. اللہ نے ہمیں اگر مال دیا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ اس مال کے مالک ہم ہیں, بلکہ اس مال کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین اس مال کا مالک ہے. جب ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے ہمیں اور آپ کو جنت عطا فرماتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے مال اور جان کا سودا کر لیا ہے. تو صحابہ کرام کی دیوانگی دیکھیے. غزوہ بدر کے موقع پر انصاری صحابہ کرام کو ایسا لگا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شاید ہم لوگوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ہم لوگ شاید جنگ سے پیچھے رہیں گے. صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو یہ خیال آپ اپنے دل سے بالکل نکال دیجئے. اللہ کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں. اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے کہہ دیں گے, ہم لوگ پیچھے نہیں رہیں گے. ہم لوگ وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا. موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے نبی تم جاؤ, تمہارا اللہ جائے, دونوں جا کر لڑو, ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے, ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں نہیں لڑیں گے. تم جاؤ لڑو, تمہاری قوم جا کر لڑے, ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے, ہم اللہ کے راستے میں لڑنے والے نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں, جنگ کربلا کے بارے میں بڑا مشہور شعر ہے کہ قتل حسین اصل تو مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ذرا ہمارا سوال ہے کہ کربلا کے بعد کون سا اسلام زندہ ہوا؟ کربلا کے بعد تو اسلام کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا ہو گئی, ایک ایسا گڑھا کھد گیا جو آج تک پر نہیں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ اسلام زندہ ہوا ہے غزوہ بدر سے, اسلام زندہ ہوا ہے غزوہ احد سے, اسلام زندہ ہوا ہے جنگ خیبر سے, اسلام زندہ ہوا ہے غزوہ حنین سے. اسلام ان سب جنگوں سے زندہ ہوا ہے اور اسلام کو قوت ملی ہے, اسلام کو شان و شوکت ملی ہے. کیوں اسلام ان جنگوں سے زندہ ہوا؟ کیونکہ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام موجود تھے کہ جن کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر, کہ جب سے عمر اسلام لائے ہیں تب سے ہم لوگ برابر پاور میں رہے ہیں. جب سے عمر اسلام لائے ہیں تب سے ہم لوگ برابر پاور میں رہے ہیں. یہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے, جو غزوہ احد میں شریک ہوئے, تو یہ سب صحابہ کرام ہیں جن کی بڑی زبردست شہادتیں ہوئیں. غزوہ احد میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ انس بن مالک کے چچا انس بن نضر 80 زخم کھا کر اس جنگ میں شہید ہوئے. طلحہ بن عبید اللہ, جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ جو شخص اس زمین پر چلتے ہوئے زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے. اللہ کے نبی کے اوپر جو وار آتا طلحہ بن عبید اللہ اپنے ہاتھ پر لے لیتے. ان کا ہاتھ سن ہو گیا تھا, شل ہو گیا تھا, غزوہ احد کے موقع پر اٹھ نہیں رہا تھا. اور اسی جنگ میں مصعب بن عمیر کی جو اللہ کے نبی کی حفاظت میں شہید ہو گئے. ابی بن خلف نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم میں محمد کو اس جنگ میں قتل کر ڈالوں گا. مصعب بن عمیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس طرح سے اللہ کے نبی کے دفاع میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. یہی وہ صحابی ہیں جو اتنے امیر تھے کہ ایمان لانے سے پہلے ایسا عطر اپنے بدن پر چھڑکتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ مصعب بن عمیر کا یہاں سے گزر ہوا ہے. ایمان لانے کے بعد جب غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے تو ان کے پاس ایک چادر نہیں تھی کفن دینے کے لیے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مصعب کا واقعہ جب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو روئے بغیر نہیں رہتے ہیں. مصعب کہ جن کی چادر جب سر پر ڈالی جاتی تو پیر کھل جاتے, پیر پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا. آخرکار اللہ کے نبی نے کہا کہ مصعب کا سر چادر سے ڈھک دو اور ان کے پیروں پر گھاس ڈال دو, اور اس طرح حضرت مصعب کو دفن کیا گیا. تو یہ سب صحابہ کرام ہیں. لیکن میرے بھائیوں, ان شہادتوں کو لے کر ہم روتے نہیں ہیں, ان شہادتوں کو لے کر
ہم ڈھنڈورا نہیں پیٹتے ہیں، ان شہادتوں کو لے کر ہم تعزیہ داری نہیں کرتے ہیں، ان شہادتوں کو لے کر ہم نوحہ نہیں کرتے ہیں، ان شہادتوں کو لے کر ہم مرثیہ نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ان شہادتوں پر رویا جائے، اگر ان شہادتوں پر ماتم کیا جائے، اگر ان شہادتوں پر تعزیہ داری کی جائے تو سال کا کوئی ایک دن باقی نہیں بچے گا جس دن آپ کو رونا نہ پڑے، ہر دن روتے ہوئے آپ کا بیتے گا۔ لہذا یہ شہادتیں رونے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ شہادتیں ہر سال آنسو بہانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ شہادت سے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہی، آخری مقصد آپ سمجھ لیں، شہادت ہوتا ہے۔ جان گوا دینا اللہ کے راستے میں یہ بہت شرف کی بات ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے، ایک صحابی تو کھجوریں کھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے جب شہید ہونے کی فضیلت بیان کی، کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے اپنی تھیلی کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی کھجوریں بہت ہیں، اگر ہم نے ان کھجوروں کو کھانے میں ٹائم لگایا تو اللہ سے ملاقات میں وقت لگ جائے گا۔ کھجور کی تھیلی پھینکتے ہیں اور اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں اور ان کو شہادت مل جاتی ہے۔ تو ایسے ایسے صحابہ کرام ہیں جو اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہوئے، کہاں تک ان کا غم منایا جائے گا اور کہاں تک ان کی شہادتوں کا ذکر ہوگا اور کہاں تک آنسو بہائے جائیں گے۔ آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جس کو حسین سے محبت نہیں سمجھ لو کہ اس کو ہم سے محبت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ حسن و حسین یہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، فاطمہ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور ان کے بیٹے حسن و حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن و حسین جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حسن و حسین سرخ قمیص پہن کر مسجد میں آ رہے تھے، کبھی گر رہے تھے، کبھی پڑھ رہے تھے، کبھی اٹھ رہے تھے، اس طرح سے بچے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کو دیکھا تو آپ سے صبر نہیں ہوا، آپ نے اپنا خطبہ روک دیا، خطبہ روک کر ان بچوں کے پاس گئے اور ان کو اپنے سینے سے گلے سے لگایا، اور اس کے بعد آ کر ممبر پر آئے اور اس کے بعد کہا کہ یقیناً اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولادیں اور تمہارے مال یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ان بچوں کو دیکھ کر میں صبر نہیں کر پایا اور ان کو چمکارے بغیر اور ان کو سینے سے لگائے بغیر نہیں رہا گیا۔ یہ اللہ کے نبی کے نواسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو اپنا سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے۔ جب صحابہ اکرام پوچھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا سجدہ لمبا کیوں کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میرے ان بچوں نے، میرے ان نواسوں نے مجھے اپنی سواری بنا لیا تھا، اگر میں پہلے سجدے سے اٹھ جاتا تو ان کا دل ٹوٹ جاتا، اسی لیے میں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ بچے اپنا کھیل پورا کر لیں، اپنا شوق پورا کر لیں، تب ہم اٹھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کی دلجوئی کا اتنا زیادہ خیال کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ اہل بیت سے اور بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں نواسوں سے اہل ایمان کو خصوصی محبت ہے۔ دنیا کے تمام ایمان والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں سے دل سے محبت ہے، اور ان کے والد جو حقیقت میں مسلمانوں کے مولا ہیں، مسلمانوں کے مولا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خم کے مقام پر ایک خطبہ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں کہ میرے گھر والوں کی عزت کرنا، میرے گھر والوں کی قدر کرنا۔ اور اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جن کا میں مولا ہوں علی ان کے مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو علی کو اپنا مولا مانے تو بھی اسے اپنا مولا مان، اور جو علی کو اپنا دشمن مانے اے اللہ تو اس کو بھی اپنا دشمن مان۔ خاص بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہی کہ یہ مسلمانوں کے مولا ہیں، اور یقیناً علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے مولا ہیں، لیکن مولا کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ ہمارے مولا ہیں، مولا کا مطلب ہوتا ہے ایمانی دوستی والا، یہ ہمارے ایمانی دوست ہیں،
ہمارے ایمانی بھائی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہیں. اس معنی میں یہ مولا ہیں. علی مولا اس معنی میں بالکل نہیں ہے کہ یہ مشکل کشاں ہیں, یہ کچھ دے سکتے ہیں, یا اللہ ان کے اندر حلول کر گیا ہے, یا یہ پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں. علی اس معنی میں بالکل مولا نہیں ہے. علی اس معنی میں مولا ہے کہ یہ ایمان والوں کے دوست ہیں. اور یہ بات بھی آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو علی کے بارے میں یہ خاص بات کہی تھی, وہ اس لیے کہی تھی کہ مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا تھا. حضرت علی کو بھیجا تھا یمن کی طرف, اور جب وہاں سے حضرت علی آئے تھے تو لوگوں کے بارے میں شکایت کی تھی کہ ان لوگوں کو جس طرح سے ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا, اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ لوگوں نے علی کا ساتھ نہیں دیا, اور جس طرح سے ساتھ دینا چاہیے تھا اس طرح سے ان کا ساتھ نہیں دیا. اس میں بہت سے بدنیت لوگ تھے, لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ علی کو سب کو اپنا دوست بنانا ہے, اور اگر علی کو دوست نہیں بنایا تو سمجھ لو کہ اس کا میں دوست نہیں ہوں. آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے. اگر حضرت علی مولا ہیں تو ان سے بڑے مولا ہمارے ابو بکر ہیں. اگر حضرت علی مولا ہیں تو حضرت عمر بھی ہمارے مولا ہیں. اگر حضرت علی مولا ہیں تو دیگر صحابہ کرام بھی ہمارے مولا ہیں. حضرت عثمان بھی ہمارے مولا ہیں. یہ بات اچھی طرح سے ہمیں سمجھنی چاہیے. حضرت علی کے بارے میں خاص طور سے اگر اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیہ صحابہ کرام ہمارے مولا نہیں ہیں. تو یہ علی حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے والد ہیں. آپ دیکھیں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کربلا کے میدان میں دیار و مددگاری کے عالم میں ہوتی ہے. کربلا کے میدان کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں نکلے تھے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے نکلے تھے. اب آپ دیکھیں مکہ سے جب یہ روانہ ہو رہے ہیں حضرت حسین, کوفہ والوں نے خط بھیجے تھے اور آؤ, کہا تھا کہ آؤ اے حسین, ہم تم کو اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس سب سے پہلے آ گئے اور کہا کہ اے حسین, تم کہاں جا رہے ہو, تم کہاں جا رہے ہو؟ ان کوفہ والوں کے پاس جا رہے ہو جنہوں نے تمہارے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی, تمہارے باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا, اور تمہارے باپ نے آخری وقت میں حضرت علی نے کہا تھا کوفہ والوں سے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان رہ کر اکتا گیا ہوں, تمہارے درمیان رہ کر اکتا گیا ہوں, تمہارے درمیان رہنے کا دل نہیں کرتا ہے. ان کوفہ والوں کے پاس تم جا رہے ہو. حضرت ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے آئے, انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روکا. ایک عربی کا شاعر آیا, اس نے روکا کہ اے حسین آپ مت جائیے کوفہ, وہاں آپ کہاں جا رہے ہیں, وہاں آپ مت جائیے. لیکن حضرت حسین بڑھتے گئے. مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کر حالات دیکھ کر آئیں. وہ حالات دیکھ کر آئے کوفہ کے, تو پتہ یہ چلا کہ پہلے لوگوں نے بڑا ساتھ دیا, اور اس کے بعد کئی لوگوں نے بیعت کر لی. حضرت مسلم ابن عقیل نے خیر و عافیت کا خط بھیج دیا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں, اے حسین آپ کوفہ کی طرف آ جائیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ادھر سے جب روانہ ہوئے مکہ سے, اور جب یہ بڑھتے جا رہے تھے ادھر آپ دیکھیں کوفہ والے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری کرتے جا رہے تھے. ادھر یزید کا جو ہاتھ تھا وہ جب سخت ہو رہا تھا کہ یہ تو سراسر خلافت اسلامیہ میں بغاوت ہے, جب مجھے لوگوں نے خلیفہ مان لیا ہے تو یہ کون ہوتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے والے. اب جب ادھر سے معاملہ ٹائٹ ہوا, ان لوگوں نے, کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری کرنا شروع کر دی, اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ مسلم بن عقیل کو مار ڈالا, ان کو شہید کر ڈالا. اور مرنے سے پہلے حضرت مسلم ابن عقیل نے وصیت کی, کئی وصیتیں کی, ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ ایک کام کرو کہ حضرت حسین کو یہ خبر بھیج دو کہ وہ جہاں پر ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ بہت آگے آ چکے تھے. ان کا خط جب ملا حضرت حسین کو تو یہ بہت آگے آ چکے تھے, اور وہاں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پلٹنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا. اب یہ بات ہر کوئی سن لے جو یہ کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ دیکھیں کربلا میں اسلام کو زندہ ہونا ہے اور حضرت حسین واپس جانے کی نیت کر رہے ہیں. جب وہاں اسلام کے لیے لڑنے جا رہے تھے میرے بھائیوں, تو حضرت حسین نے واپس جانے کا ارادہ کیوں کیا؟ حضرت حسین پہ حرف آتا ہے. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں مکہ میں جن لوگوں نے روکا تھا, حضرت حسین جب اسلام کو سربلند کرنے کے لیے جا رہے تھے, حق اور باطل کی لڑائی تھی, تو عبداللہ ابن عباس شریک کیوں نہیں ہوئے؟
انہوں نے منع کیوں کیا؟ انہوں نے منع کیوں کیا؟ صحابہ اکرام پہ حرف آتا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ اس جنگ میں شریک کیوں نہیں ہوئے، بلکہ وہ حضرت حسین کو روک رہے ہیں کہ مت جائیے. اور ایسی جنگوں میں شریک ہونا واجب اور ضروری ہوتا ہے جب عام اعلان ہو جائے حق اور باطل کا کہ چلو لڑنا ہے. یہ صحابہ اکرام جا نہیں رہے بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روک رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک واقعہ تھا، یہ ایک حادثہ تھا. حق اور باطل کی، اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی، اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں مسلم بن عقیل کے بھائی وہاں پر موجود تھے. حضرت حسین نے جب پلٹنے کا ارادہ کیا تو مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ اے حسین، ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے اب ہم نہیں جائیں گے، اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیے ہم نہیں جائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چلو جب تم نہیں جاؤ گے تو ہم کیوں جائیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں. آگے گئے. قادسیہ کے مقام پر عمر بن سعد کا لشکر آیا، 4000 کا لشکر تھا. عمر بن سعد اہل بیت کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑی قدر کرتے تھے. ان سے بات ہوئی حضرت حسین سے اور عمر بن سعد نے کہا کہ اے حسین، برائے کرم آپ ہتھیار ڈال دیجئے، آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ آگے نہ بڑھیے. اس طرح کی باتیں حضرت عمر بن سعد نے کہی. لیکن آپ دیکھیں کوفہ کے لوگ جو ان میں سے کچھ مکہ سے ہی آپ کے ساتھ آئے تھے اور کوفہ کے کچھ لوگ بھی وہاں پر آ گئے اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ غداری کی. اور انہوں نے حضرت حسین نے جب یہ کہا کہ یہ کوفہ والوں نے ہمیں خط دے کر بلایا ہے تو لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کو خط دے کر بلایا ہے وہ سب یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ یزید کی فوج میں ہیں، آپ بات کیا کرتے ہیں؟ وہ سب یزید کی فوج میں ہیں اور آپ جو ہے یہ بات کرتے ہیں کہ کوفہ والوں نے آپ کو بلایا ہے، آپ بات کیسی کر رہے ہیں؟ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خط کے پلندے دکھائے لوگوں کو، خط کے پلندے دکھائے اور پورے پورے بنڈل دکھائے کہ تمہیں نے ہم کو بلایا ہے اور تمہیں ہم کو مارنا چاہتے ہو. اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ہم بچیں گے نہیں، یہ ظالم ہمیں مار ڈالیں گے. اب آپ دیکھیے گا اس دور کے جغرافی حالات کے مطابق 2-3 منٹ میں ہم اپنی بات ختم کریں گے. اس دور کے جغرافی حالات کے مطابق آپ دیکھیں کہ قادسیہ سے ایک راستہ جاتا ہے کوفے کی طرف اور ایک راستہ جاتا ہے شام کی طرف. کربلا پڑتا ہے شام کے راستے میں نہ کہ کوفے کے راستے میں. اب آپ دیکھیں جب حضرت حسین کوفہ جا رہے تھے تو کربلا کیسے پہنچ گئے؟ اس کے پیچھے سمجھ لیں آپ کے ٹرننگ پوائنٹ ہے، نقطۂ انقلاب ہے جہاں سے پوری تاریخ الٹ جاتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں کہی تھی. حضرت حسین نے ایک بات یہ کہی کہ میں جہاں سے آیا ہوں مکہ مجھے وہاں واپس جانے دیا جائے. دوسری بات کہی کہ مجھے کسی اسلامی بارڈر پر جانے دیا جائے، سرحد پر، میں وہاں جاؤں گا، جنگ کروں گا اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہونا پسند کروں گا، میں تمہارے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا ہوں. تیسری بات حضرت حسین نے جو کہی تھی، یا تو مجھے یزید کے پاس شام جانے دیا جائے، میں وہاں جا کر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، یزید سے بات کر لیتا ہوں، مجھے وہاں پر جانے دیا جائے. اب آپ دیکھیے کربلا کی جنگ یہ بتاتی ہے کہ حضرت حسین یزید کے پاس جا رہے تھے، حضرت حسین یزید کے پاس جا رہے تھے اور یہ کوفہ کے غدار سمجھ رہے تھے کہ حضرت حسین اگر شام پہنچ گئے اور یہ 500 1200 اور 1 بورا خط اگر ہمارے دکھا دیے یزید کو تو ہماری پول کھل جائے گی کہ کوفہ والے غدار ہیں اور یزید کے خلاف غداری کی ہے. لہذا حسین شام نہ پہنچ پائیں، یزید کے پاس نہ پہنچ پائیں، ان سے پہلے ان کا کام تمام کر دیا جائے. آپ سنتے ہوں گے کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی. خیموں میں آگ اسی لیے لگائی گئی تھی کہ وہ ثبوت مٹا دیے جائیں، جو خط ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، ان کا ثبوت مٹا دیا جائے تاکہ وہ خط کسی بھی طرح یزید کے ہاتھ نہ لگ پائیں. اس لیے خیموں میں آگ لگا دی گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں حسین رضی اللہ عنہ کو بڑے مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے. اب اس میں اگر آپ خاص نام آپ دیکھیں تو شمر ذی الجوشن، شمر ذی الجوشن جو ہے اس کا خاص طور سے نام آتا ہے. اور یہ کہانی اصل میں کس نے وار کیا، کس نے مارا، یہ گول مول ہے. مقتل حسین جو کتاب لکھی گئی حضرت حسین کی شہادت کے کئی سالوں کے بعد، اس کا جو راوی ہے، مرکزی راوی ابو مخنف لوط بن یحییٰ، یہ خود رافضی ہے. خود اس نے جھوٹی باتیں نہ جانے کیسی کیسی باتیں واقع کربلا کے تعلق سے بیان کی ہیں. تو حقیقت وہ ہے جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کی ہے. اور یہاں شہادت ناموں میں یزید نے مار دیا، یزید نے ساتھ نہیں دیا اور یزید نے قتل کرایا. آپ دیکھیں ان کے خاندان کے جو لوگ بچے تھے، حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم اور اسی طرح حضرت علی کی بیٹی زینب اور حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین جو بچ گئے تھے، یہ سب کوفہ گئے.
تو وہاں کے لوگ رو رہے تھے، وہاں کے لوگ دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تم لوگ روتے کیوں ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حسین شہید ہو گئے. کہا تعجب ہے، تم کس منہ سے یہ بات کر رہے ہو؟ اگر تم لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں مارا، نہیں قتل کیا، فمن قتلہ اذن، تو پھر ان کو قتل کرنے والا کون ہے؟ فمن قتلہ غیرہم، تو حسین کو شہید کرنے والا، ان کو مارنے والا کون ہے؟ تم ہو، اللہ کی قسم تم ہی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دھوکے سے ان کو مار دیا، شہید کر دیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حج کے موقع پر یہی کہا تھا. ایک شخص نے پوچھا کہ اگر احرام کی حالت میں مکھی مر جائے تو کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عمر نے کہا ذرا پوچھو یہ ہے کون؟ پوچھا گیا، پتا چلا عراق کا رہنے والا. حضرت ابن عمر نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ تم مکھی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، حالانکہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو شہید کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے ہما ریحانتا من الدنیا، کہ حسن و حسین جنت کے دو پھول ہیں. نواسے کو شہید کرنے کے بعد تم مکھی کے بارے میں پوچھتے ہو؟ تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ تو اصل مجرم یہ کوفہ کے لوگ ہیں، کوفے کے غدار ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اور یہ بڑی پرانی تاریخ ہے، جن کا شجرہ نسب یہودیوں سے جا کر ملتا ہے. جنہوں نے حضرت عمر کو شہید کیا وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو بعد میں آ کر شہید کیا. جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا وہی لوگ ہیں جنہوں نے آ کر آگے چل کر انہی کی نسل پنپی. وہی لوگ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ہیں. جنہوں نے حضرت علی کو مارا اور حضرت حسن کو مارا وہی لوگ حقیقت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں. تو میرے بھائیوں، حقیقت کی طرف ہم سب کو آنے کی ضرورت ہے، اور ان شہادتوں پر رونے کی ہر سال قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ شہادتیں فخر کی بات ہوتی ہیں. حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ بہت سی شہادتیں ہیں جو تاریخ اسلام میں ہوئی. سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں. اس طرح سے بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں. لہذا کن کن شہادتوں پر رویا جائے گا، کتنے آنسو بہائے جائیں گے؟ اسلام رونے اور دھونے کا مذہب نہیں ہے، نوحہ خوانی کا مذہب نہیں ہے، مرثیہ کا مذہب نہیں ہے. اسلام صبر و تحمل کا پیغام دیتا ہے. صبر کا مذہب ہے اسلام، عافیت کا مذہب ہے، چین سکون کا مذہب ہے. لہذا اس دنیا کے اندر چین سکون کے ساتھ اسلام کو برتا جائے اور تمام لوگوں کو چین سکون کے ساتھ رہنے دیا جائے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی شہادتوں سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے منہج کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما. اے اللہ بالخصوص محرم کی جو بدعات ہیں اے اللہ ان سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق تمام مہینوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک و بدعات سے محفوظ فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے گزارش نہیں کی ان کی بھی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب گرمی کی شدت سے پریشان ہیں. اے اللہ ہم پر باران